ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ کیوں نہیں ہے؟ اتنے لوگ مناتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے مناتے ہیں لوگ۔ اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر، تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، بولو بھائی، نہیں۔ تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے، اس کو فوکس کرتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا نا جو شریعت کو فالو کر رہا ہو، جو دیکھتا ہو کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین جن کی قرآن و سنت پہ گہری گرفت تھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اخپل طریقے سے اسلام کو پیش، بولو بھائی، نہیں کرے گا۔ اخپل طریقہ نہیں چلتا۔ آج بہت سے معاملات میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ان کا لائف اسٹائل یا ان کا مذہب ہے کیا۔ اخپل طریقہ تو ہر ایک کا، بلوچوں کی الگ روایات ہیں، مہاجروں کی الگ ہیں، پنجابیوں کی الگ ہیں، پٹھانوں کی الگ ہیں۔ تو اخپل کو لے کے چلنا ہے تو پھر تو ہر قوم کا الگ کلچر، ہر قوم کی الگ روایات۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو پہلے میں 12 تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہے، ایسا ہی ہے نا؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں آپ تو بہت سی چیزیں نہیں لکھی، تو چلو جو نہیں لکھی وہ پھر حدیث میں آتی ہیں۔ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایک صحیح روایت بھی، صحیح حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے آج کل انگریزی تاریخوں سے عربی تاریخ اور عربی سے انگریزی نکالنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھیں، گوگل سے پوچھیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اسلامی تاریخ کیا تھی، گوگل بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ گوگل بتا دے گا بھئی یہ بن رہی ہے۔ ایک دن کا فرق اس میں ہو سکتا ہے 29 اور 30 کی بیس پہ، یا مفتی منیب صاحب کی وجہ سے یا پشاور کی وجہ سے ایک آدھ دن کا فرق، بولو بھائی، ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ۔ تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا۔ راجح قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن 9 ذی الحجہ، اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں۔ تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن، بولو بھائی، نہیں بیٹھ رہی۔ لیکن چلو کوئی ریاضی دان کھینچ تان کے کچھ 62 کو 63 کر دے، 63 کو 64 کر دے، کچھ کر آ کے چلو فرض کر لو کہ بھئی امکان تھا، تو ہم تو سب سے پہلے کسی بھی واقعہ کے لیے مورخین کو فوکس کرتے ہیں یا حدیث کو۔ ہسٹری سے جس چیز کا تعلق ہے وہ یا تو حدیث میں ہوگی یا تاریخ دان بیان کریں گے۔ تو مورخین کی رائے میں اچھا خاصا اختلاف ہے، تھوڑا بہت نہیں۔
ان میں کسی ایک رائے کو ترجیح دینا آپ کے لیے صرف تاریخ کو اگر دیکھو گے تو ممکن نہیں، حدیث کو دیکھو گے تو حدیث میں ہے ہی نہیں. تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ 8 یا 9 ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں. تو ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، 2 چیزیں ہوں، واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق، تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام کی، کیونکہ اس پہ عمل ہے. مثال کے طور پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی اسلام آرڈر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اب ماہرین بھول گئے کہ یہ والا مہینہ ربیع الاول ہے، شوال ہے کہ رمضان ہے، کیلکولیشن کر رہے ہیں، بوکھلا گئے. مورخین کا اختلاف ہو گیا کہ یار یہ رمضان ہے کہ شوال ہے کہ ذی القعدہ ہے کہ ذی الحجہ ہے، تو ہمارے روزے کہاں گئے؟ بولو بھائی، روزے گئے. اب شک کو شبہ کے ساتھ روزہ رکھیں گے کہ یار پتہ نہیں یہ رمضان ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہوتا ہے کہ فس رمضان ہے یا نہیں، اس اختلاف کا شریعت نے حل بتا دیا. الصوم یوم یصوم الناس، جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی ہے تو وہ کیا ہے؟ پہلی ہے. جس تاریخ کو لوگ سمجھیں کہ پہلی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے. اور حکومت کو کا فیصلہ کیا بنا دیا اس میں؟ معتبر. اس کو یوم شک کہا جاتا ہے جس میں انسان کو تردد ہو، تو گورنمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. لیکن رمضان ہی مشکوک ہو جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ الزام کس پہ جائے گا؟ اسلام پہ، معاذ اللہ اللہ پہ، کہ اللہ نے رمضان کے روزے تو فرض کر دیے لیکن رمضان کی اللہ نے حفاظت نہیں کی. تاریخیں گول مول ہو گئی ہیں، گڑبڑ ہو گئی ہیں. آپس میں اتنے فرقے بن گئے کہ ان فرقوں کی وجہ سے اب تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلتا کہ یہ رمضان ہے یا شوال ہے. بیچ میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے. تو اللہ نے وہ تمام چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے ان کی تاریخوں کی حفاظت کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے. وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، کیونکہ پوری امت نے ایک دن رمضان یعنی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں نا. پتہ چلا جی ان کا رمضان کوئی اور ہے، ہمارا رمضان کوئی اور ہے، اور ہم کنفیوز ہو گئے اصل رمضان کون سا ہے. تو یہ حفاظت کون کرتا ہے؟ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے. تو ذی الحجہ جب آتا ہے تو ہمیں پوری امت کا اجماع ہے کہ ذی الحجہ جب آئے گا تو واقعی وہ ذی الحجہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے تواتر کے ساتھ اس کی حفاظت کی گئی ہے. اس میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیا اللہ نے. جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے؟ گرین کیا وائٹ کیا، زور سے آمین، آہستہ آمین، جتنا بھی لبرل ہوگا بولے گا قرآن یہی ہے. کیونکہ اسی میں اختلاف ڈل جاتا تو پھر ایک عامی آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کیا پتا چلے گا کہ تو نے قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم دیا یا نظر اٹھانے کا، کیونکہ اس کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ادھر کچھ اور لکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو پھر یہ اسلام میں ایک فالٹ ہونے کی علامت ہوتی معاذ اللہ کہ یہ فالٹ کس کا ہے؟ بولو بھائی، معاذ اللہ، یہ پھر اسلام کا فالٹ ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. عید الفطر کے دن کچھ احکامات ہیں. کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ایک دن اسلامی تاریخ میں ایسا بھی آتا ہے، اس دن آپ کو غسل کرنا ہے. جو پورے سال نہیں نہائے ہوتے وہ سروس کرواتے ہیں اپنی. اس دن آپ نے مسجد میں آنا ہے، تکبیر کہنی ہے، 2 رکعت پڑھنے ہیں، شکرانے، عید مبارک. تو وہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کون سی شوال ہے؟ فرسٹ. اس میں اللہ نے اختلاف نہیں ڈالا، کیوں فرسٹ ہے. ایسا نہیں کہ کسی فرقے کے نزدیک 5 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 6 شوال ہے، کسی فرقے کے نزدیک 3.
یہ چیزیں اتنی تواتر کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں کہ اس میں اللہ نے ذمہ داری لی ہے گویا کہ میں اس میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہونی. تو بیسک ہے نا, بیسک میں ہی ہو گیا تو یہ عامی آدمی غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا. تمہارا تہوار کون سا, میں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا خیال ہے, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں نماز ہے, نمازوں کے اوقات میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے بھی تو افضلیت کا. سب کو پتا ہے ابھی ظہر کا وقت ہے, ساری دنیا میں جب یہ ٹائم آئے گا تو کون سا وقت ہوگا, ظہر کا. تو جو بیسک چیزیں ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے ان تاریخوں کا تعلق, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج, چاند کی جو منزلیں ہیں ہم نے لوگوں کے عبادتوں کے اوقات کے لیے متعین کر دی ہیں. چاند کا گھٹنا بڑھنا, 12 مہینے, یہ سب چونکہ اسلامی عبادتوں کا ان سے تعلق ہے. تو اگر 12 ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے, تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوژن نہ رکھتا, وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا. بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتی تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں, جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی. نہیں, اب لوگ مجھے کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے دلیل اس کے ذمے بولو نہیں ہوتی. میں نے 70 بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, وہ پی گئے. اللہ معاف فرمائے کوئی 70 بھائی بیٹھے ہوں تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ میرے خلاف عدالت میں کیس کیا, میں نے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا, انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. 70 بھائی نے کہا نہیں لیے. عدالت گواہ کس سے مانگے گی, دلیل مجھ سے. تم نے جو دیے اس کی کیا دلیل ہے. میں عدالت سے کہتا ہوں اس سے پوچھو اس نے نہیں لیے, اس سے دلیل مانگو. تو نہیں لینے کی کوئی دلیل دے سکتا ہے؟ عدالت کے گواہ پیش کرو کہ تم نے نہیں لیے. میں کہوں گا بھائی سارا دن 24 گھنٹے کون میرے ساتھ چپکا رہتا ہے جو دیکھتا رہے کہ میں نے ایک نہیں لیے. نہیں لیے, دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرتا ہے. بھائی اصل تو یہی ہے کہ کسی نے کسی سے پیسے نہیں لیے. جو کہتا ہے کہ لیے ہیں تو اس کے ذمے ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. نہیں لینے پہ گواہ نہیں, کسی کام کے کرنے پہ دلائل ہوتے ہیں, نہ کرنے پہ دلیل نہیں ہوتی. کوئی گواہی دے دے گا کہ اس نے نہیں لیے, وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی ہو سکتا ہے لے لی ہوں, مجھے کیا پتا, میرے سامنے نہیں. اس پہ تو گواہی ہوگی کہ میرے سامنے نہیں لیے. باقی چھپ کے لیے ہو, گندے نالے میں بلا کے لیے ہو, W11 میں بلوایا ہو, یا کہیں چھاؤں میں آ کے لیے ہوں, یا پتلی گلی سے میں دیے ہوں, اس کا ہمیں نہیں پتا. تو میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے, یوم وفات, اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے, اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے. پیش کرے گا تو ہم بتائیں گے یہ صحیح ہے یا کیا ہے, پھر ہم مدعی ہوں گے, پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے, اس پہ یہی اعتراضات ہیں, یہی اشکالات ہیں. تو پہلی دلیل کوئی صحیح حدیث نہیں. دوسری دلیل, اگر یہ اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے. سمجھ رہے ہیں, اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا. تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا, میں پھر میں آیت کی تفسیر کو آج زیادہ فوکس کروں گا. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن, 12 ربیع الاول کو نہیں, 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں. کس دن رکھا؟ پیر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے, لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دی کہ روزہ رکھا, جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام. اس میں یہ حکمت, شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت
آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی. تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا, کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے, رمضان میں عید نہیں آ سکتی. ارے عید جو ہے, عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا, اور ایسے ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے, اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ تہوار نہیں ہے. تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے. عید الفطر تہوار, بقرعید تہوار, جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں. تینوں دن میں روزہ رکھنا منع. عید کے دن تو حرام, بقرعید میں حرام, شیطان روزہ رکھتا ہے. اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے, خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم, جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. عید کا عنصر ہے نا, نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, خطبہ ہوتا ہے, وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم, لہذا اب اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, یہ عید کا دن نہیں ہے, ورنہ روزہ نہ ہوتا. دوسرا, اس میں خوشی منانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی, کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے, روزہ رکھ کے نہیں ہوتا. پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے بھائی؟ روزہ. ہاں تو میں بتا رہا تھا, ایک تو تہوار اور روزہ جمع نہیں ہوتا. ہاں میں خوشی کی بات کر رہا تھا. جب بھی اسلام دین فطرت ہے نا, تو اس لیے اس نے فطرت کا خیال رکھا ہے. اس نے رمضان میں روزے کا حکم دیا اور عید میں کھانے پینے کا حکم دیا کہ بھائی عید ہے تو اب روزہ نہیں ہے. یہ کیسا عید ہے کہ روزہ رکھ کے تھوڑی عید ہوتی ہے, بھوکا پیاسا رہ کے, دین فطرت ہے. شادی کے موقع پہ اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس کی شادی ہو جائے خوشی میں 3 روزے رکھے ہے. ہاں قسم ٹوٹ جائے تو کفارے میں 3 رکھے گا, کہ تو نے قسم کیوں توڑی, تجھے سزا ملے گی, کفارے میں رکھے گا. قتل ہو گیا, خدا نہ وہ جنایت ہو گئی, دم ہو گیا, جانور قربان ہے, پھر اس کے بعد روزے ہیں. جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں, بچے کی پیدائش خوشی کا موقع, چلو بھائی بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, پبلک کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. اور ویسے بھی جب کسی کے بچہ ہوتا ہے فوراً کیا مانگتے ہیں بھائی؟ مٹھائی. ایک آدمی کے بچہ ہوا, لوگ کہتے ہیں یار بڑی خوشی ہوئی آپ کے بچہ ہوا ہے, کہ یار مجھے تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. وہ چلا جاتا. نے کہا یار جو تم سے پوچھتا ہے بچہ ہوا خوشی ہوئی, تم کہتے ہو نہیں. کہہ رہا یار اگر بول دیا نا خوشی ہوئی ہے, مٹھائی مانگے گا. وہ صبح سے 25 لوگوں کو مٹھائی کھلا چکا ہوں میں, کوئی اسی کام کا تھوڑی ہوں ہر وقت پیسے خرچ کروں. تو کہہ رہا میں نے حل یہ رکھا ہے, خوشی تو بہت ہوئی ہے لیکن کہتا کیا ہوں, خوشی نہیں. تو خوشی ہوگی تو فوراً مٹھائی کی بات آئے گی, کھانے پینے کی بات آئے گی. تو اسلام نے کیا کیا؟ ہاں ولیمہ ہے, خوشی ہوتی ہے تو اسلام نے کیا رکھا؟ شادی کے موقع پہ ولیمہ, بھائی پبلک کو جمع کر کے کھلاؤ. لا بد للعروس من الولائم, آپ نے فرمایا جس نے نکاح کیا ہے, دولہا بنا ہے, اس نے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. یعنی اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ولیمہ تو اب مسٹ ہے. اور فرمایا جس نے ولیمے کی طرف دعوت دی, شادی کی اور اس نے ولیمے کے لیے بلایا اور وہ ولیمے کے لیے نہیں آیا, فقط عصا ابو القاسم, اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. سیلیبریٹ کرو, شادی کی ہے بھائی, دوسری پہ بھی ولیمہ ہے, تیسری پہ بھی معذرت کے ساتھ, چوتھی پہ بھی. 5ویں شادی نہیں ہے اسلام میں, اس لیے اس پہ ولیمہ بھی نہیں ہے, وہ پھر زنا ہو جائے گا. تو 4, تیسری پہ بھی, دوسری پہ بھی اور چوتھی پہ بھی. تو اس لیے کہ بھائی جب بھی ہو رہا ہے تو شادی ہو رہی ہے تو خوشی کا موقع ہے. تو جتنے خوشی کے موقع ہیں, بچہ پاس ہو گیا, کھانے پینے کی بات ہے, لیکن آپ نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا.
تو کیا بتا دیا؟ یہ دن خوشی منانے کا بولو نہیں. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. خوش ہونا تو جائز ہے بھائی, ربیع الاول آیا, ایک انسان کو مناسبت ہے, اس دن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, خوشی ہوتی ہے لاشعوری, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی بھی نسبت ہو, ہمیں اسے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, چاہے وہ جگہ ہو. ہم جب مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے, آپ کی قبر کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ہم امی عائشہ کے حجرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن دیکھ کے خوش ہو کے کیا مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں؟ او بھائی بس خوش ہو گئے, اللہ کا شکر ادا کرو, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے امی عائشہ کے حجرے کی زیارت کرا دی. کوئی عمل نہیں ہے. تو خوش ہونا ٹھیک ہے, خوشی منانے کے تصور دیکھو, خوش تو روزہ رکھ کے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی مجھے. وہ خوشی جو سیلیبریٹ کے طور پر, جس کو ہم سیلیبریٹ کرنا کہتے ہیں, جس میں اجتماعی سطح پہ کچھ کیا جاتا ہے, وہ خوشی الگ خوشی ہے, وہ منانے کی اجازت, وہ روزے کے ساتھ جمع نہیں ہوتی. تو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرا یوم ولادت خوشی منانے کا دن نہیں ہے. خوش ہو جاؤ تو ٹھیک ہے, منانے کا نہیں, منانے کی اجازت نہیں ہے. آپ چوتھی بات, اسلام میں جتنے تہوار, چوتھی پانچویں نمبر یاد نہیں مجھے, اسلام میں جتنے تہوار ہیں دن کی روشنی میں ہوتے ہیں, رات کو نہیں ہوتے. کرسمس کب شروع ہوتی ہے؟ رات 12 بجے. آپ دیکھیں ان عیسائیوں کو, سارے 3 پیس سوٹ میں گھوم رہے ہوں گے پھول لگا کے, رات کو شروع ہوتی ہے. اسلامی تہوار دن کی روشنی میں. عید الفطر کب ہوتی ہے بھائی؟ صبح صبح. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح صبح. تو اگر یہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے, تہوار ہے, تو یہ صبح ہونا چاہیے تھا. جبکہ یہ کب منائی جاتی ہے؟ رات. ابھی تو میں لاہور سے آ رہا ہوں, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایئرپورٹ سے گزرا ہوں, پورا کراچی بند پڑا ہوا ہے, کیونکہ رات سب نے, جن جن لوگوں نے بھی رات کو چراغاں کیا, اب ظاہر ہے دن میں سو رہے ہوں گے نماز پڑھ کے, اچھا گمان رکھتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ رات کو جاگو گے تو دن میں کیا ہوگے؟ سو گے. تو تہوار منانے کے قابل نہیں رہو گے. تبھی تو ہم عید الفطر کی رات کو کہتے ہیں بھائی شاپنگ کے لیے نہ جاؤ, پھر دن میں سوتے رہو گے, عید تو گزر جائے گی. تبھی دیکھیں اب عیدیں راتوں کو منائی جا رہی ہیں. عید پہ ملنے لوگ رات 11:45 بجے جا رہے ہوتے ہیں, کہ سارا دن رات شاپنگ کی ہوتی ہے, سارا دن سوتے رہتے ہیں. تو عبادت بھی کوئی کرے گا تو اتنی کہ دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے, سوتے بھی تھے اس میں, کیونکہ اللہ نے رات کس کے لیے بنائی ہے؟ سونے کے لیے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی, اور فطرت اور میڈیکل سائنس اور نیچر سب کا اتفاق ہے کہ راتیں کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے ہیں, چراغاں کرنے کے لیے. یار میں نے آپ سے بتایا تھا جس چیز پہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہ ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب لوگ برے کام کر رہے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی, تو آپ اچھا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو بولنے پر پابندی ہے تو بول لو. نیچے کمنٹس میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں جب یہ سنتے ہیں بیان. تو اب میں جلدی سے بتاؤں آپ کو, یہ بھی ایک دلیل ہے مستقل کہ یہ تہوار کا نہیں ہے, ورنہ یہ دن میں ہوتا, رات میں نہ ہوتا. اور ایک اور بڑی خاندانی دلیل, ہٹو بچوں قسم کی, ہٹو بچوں. یہودیوں کے لیے سب سے مقدس دن جو مجازی عید تھا, چھوٹی عید تھا, ہفتے کا ایک دن ہے نا جس میں وہ سیلیبریٹ کریں گے, جمع ہوں گے, خطبہ ہوگا, جو بھی ان کا طریقہ تھا, وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن, مقدس دن تھا. آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں, مقدس دن ہے. یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے لیے اللہ نے کون سا دن رکھا ہے؟ اتوار کا دن, مقدس. ترتیب دیکھو, پہلے یہودی تو ہفتہ, پھر عیسائی تو اتوار. تو ہمارا نمبر کون سا بنتا تھا؟ پیر کا. اور وہ یوم ولادت بھی تھا, وہ اس بات کے زیادہ لائق تھا کہ ہمارے لیے پیر کا دن رکھا جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے ہیں, ڈر تھا کہ امت یوم ولادت منانا نہ شروع کر دے, امت یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اس لیے مقدس ہے کہ یوم پیدائش ہے. نے ریورس گیئر لگا دیا, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیا کر دیا دن کو؟ ریورس. جمعہ ہفتہ, پیر نہ 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 نہ, کہاں
ہفتہ اتوار کے بعد کیا جمعے کی طرف چلے جاؤ واپس, پیر نہیں ہوگا. تو بھائی یہ تو کھرچ کھرچ کے اس دن کے تہوار اور عید ہونے کا تصور ختم کیا جا رہا ہے. نہ تاریخ محفوظ کی جا رہی ہے. جو پیر کا دن محفوظ ہے تو وہ روزہ رکھا جا رہا ہے. پھر جو مقدس دن ہفتے کا بنایا جا رہا ہے وہ پیر کے بجائے جمعے کو, حالانکہ بندہ کون سا تھا؟ پیر کا بنتا تھا. اس کے بعد بھی اگر میرا خیال ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش بھی ہے, پہلی بات. نمبر 2, اس دن کو تہوار منانا چاہیے, خوشی منانی چاہیے. نمبر 2, پھر رات کو کرنی چاہیے, چراغاں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ بہت سارے اور جو لوازمات کر دی ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, ڈانس ہو رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ تو اس کو تو میں بھی چھیڑ ہی نہیں رہا. تو یہ سب اس کی علامت ہے میرے بھائی, آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں رکھتے. یہ اپنی خواہشات ہیں جس پہ دین کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ خواہشات ہیں جس پہ لیبل کس کا ہے. اور ایسی خوشی جو سچی مچی کی عید ہے اس کو نہیں منا رہے ہوتے. جو عید الفطر ہے اس میں ایسا چراغاں ہوتا ہے بھائی, جس کا اللہ نے حکم دیا. رمضان قرآن میں اللہ نے عید الفطر کا حکم دیا, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, کہ تم رمضان کے روزے رکھو تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو, اللہ نے خوشی مناؤ, خوشی میں تکبیریں پڑھو. تو وہ نبی نے بتا دیا کہ یہ کون سا دن ہے, عید الفطر کا. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قرآن میں خود عید الفطر کا تذکرہ موجود ہے, جس کی تشریح کس نے کی ہے؟ نبی نے, اور پوری امت کا اجماع ہے. اس عید کو ایسی جوش و خروش سے بولو بھائی نہیں منایا جاتا. نہ چراغاں ہوتا ہے اس رات, نہ کوئی کیک کاٹے جاتے ہیں. اور ایک اور پوائنٹ کی بات کہ اس کے تہوار نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں جس مذہب سے وابستہ لوگوں کا کوئی خاص تہوار کا دن ہوتا ہے, اس مذہب کے تمام فرقوں کا اس دن پر اتفاق ہوتا ہے. 25 دسمبر کرسمس, تمام عیسائی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تہواروں میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ بڑا دن ہوتا ہے نا, اختلاف نہیں ہوتا اس میں. لیکن یہ کیسا تہوار ہے کہ اس میں امت میں اچھا, کتابوں میں تو ہے ہی نہیں جو مستند کتاب ہے, اور پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو دنیا کے بعض ملکوں میں ہے, بعض ملکوں میں نہیں. سعودی عرب جہاں اسلام آیا وہاں 12 ربیع الاول کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ 12 آئی اور گزر گئی, جانتے ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی. دبئی میں نہیں پتہ چلتا, اب شاید پتہ چلنے لگا ہے, تو 1400 سال سے تو نہیں پتہ چل رہا تھا. تو ایسی عید ہے جو 1400 سال سے نہیں منائی گئی, اب منائی جا رہی. ملیشیا میں خود رہا ہوں, 12 ربیع الاول کچھ بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 ربیع الاول ہے آج. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں منائی جاتی ہے, لیکن پورے انڈیا, پورے پاکستان, پورے بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے. پاکستان کے کچھ علاقے, کچھ شہروں میں ہے, کچھ شہروں میں بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں. لاہور کے کچھ شہروں میں ہے, کچھ شہروں میں. کل میں لاہور میں گیا, اسلام آباد سے کل مجھے لاہور آنا تھا, پھر لاہور سے کراچی نا. تو لاہور میں جب گیا تو رات کے وقت مجھے نہیں لگ رہا تھا یہاں ربیع الاول ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی جھنڈی نہیں. ہمارے ایک دوست نے انوائٹ کیا, ان کی گلی میں جیسے ہی گیا ہوں تو میں سمجھا شاید یہ میرے استقبال میں انہوں نے پتہ نہیں کیا چراغاں کیا ہوا ہے. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے بھائی 12 ربیع الاول ہے, آج رات ہے 12 ربیع 12. تو ویسے ہم اتنے خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہمارے استقبال میں کسی نے کیا ہوگا. تو لوگ اس پہ بھی تانا دے سکتے ہیں کہ جب آپ کے استقبال میں جائز ہو تو نبی کے استقبال میں کیوں جائز نہیں؟ بھائی نبی کا استقبال نہیں ہو رہا, نبی تو اپنی قبر شریف میں ہے. استقبال تو جب ہوا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو بچیوں نے استقبال کیا تھا. تو اگر نبی تشریف لا رہے ہیں تو بھائی جتنا استقبال کیا جائے کم ہے. تشریف تو لا چکے ہیں, تشریف لا کے جا چکے ہیں. تبھی تو علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے حدیث میں. انبیاء کے وارث جب ہوتے ہیں جب مورث دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ اس کا عہدہ سنبھالتے ہیں. نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث, کیونکہ اب انبیاء جائیں گے تو علماء ان کے قائم مقام ہوں گے. تو جو تہوار والے دن ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے, ان میں اختلاف نہیں ہوتا. تو میں شہروں کی بات کر رہا تھا, کچھ شہروں میں ہے, کچھ شہروں میں نہیں. پھر جن شہروں میں ہے اس میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. لاہور میں ڈیفنس میں نہیں تھا, اور وہ کون سا علاقہ ہے جہاں میں کل گیا تھا, نہیں یار وہ پتہ نہیں نام بھول گیا,
اس علاقے میں ہے، جو بھی ہے، بہت سے علاقوں میں ہے نا، نام آنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، بہت سے علاقوں میں لاہور، کراچی میں دیکھ لو، کھارا در میں بہت ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں کا تہوار ہے. ڈیفینس میں جاؤ گے لوگ ایسے ہی سوکھے سوکھے منہ گھوم رہے ہوں گے، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں بھائی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. عید الفطر میں تو فرق نہیں ہوگا، کھارا در میں اور ڈیفینس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ رمضان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بقرعید میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بلکہ ڈیفینس والے زیادہ بقرعید وہ موٹے موٹے جانور لے کر آئیں گے، کھارا در والے تھوڑے سے چھوٹے لے آئیں گے. ڈیفینس والے تو جانوروں کے مقابلے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ایسے جانور آپ حیران ہو جاؤ. ڈر ہوتا ہے جانور نہ کھونٹے سے باندھے آپ کو کہیں تھوڑی دیر میں، اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں. تو پیسہ زیادہ تو زیادہ منا لیتے ہیں. ناظم آباد میں نہیں منائی جاتی، اورنگی ٹاؤن میں یا لانڈی کے علاقوں میں منائی جا رہی ہے. اور پھر جس علاقے میں منائی جا رہی ہے اس میں بھی پورے میں نہیں منائی جا رہی. ایک گلی سجی ہوئی ہوگی، دوسری میں ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. وہ اگر مسلمان ہیں تو یہ بھی کیا ہیں؟ تو گئے کیا ان کو نبی سے محبت نہیں ہے؟ یہ نہیں منا رہے، پوری گلی خالی. پھر جس گلی میں جھنڈے ہوں گے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں. اس والے گھر میں بتیاں لگی ہوئی ہیں، جھنڈے، بتیاں، لائٹیں، چمک پٹیاں، بچے بوڑھے کیا سب ایسے بالکل جیسے سروس اسٹیشن سے نکل کے آئے ہوں، ابھی کوئی ایسا تیزاب سے نہائے ہوئے بالکل ایسے چمک چھلو بنے ہوئے ہوں گے. اور ساتھ والے گھر میں بولو بھائی پتہ ہی نہیں. تو یہ خود اس کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے. تہوار ہوتا تو لبرل مسلمان بھی کر رہے، لبرل لوگ بھی عید رمضان منائے نہ منائے، عید بہرحال منا لیتے ہیں. دیکھو ٹی وی پہ بھی عید پہ پروگرام آتے ہیں نا، عید مبارک یہ وہ، حالانکہ ایک روزہ بھی رکھا ہوگا انہوں نے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی رکھا ہوتا تو عید بہرحال زیادہ اچھے طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ سب اس بات کے دلائل ہیں کہ اس دن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. باقی ربیع الاول آنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اچھی بات ہے بھائی، نبی کا مہینہ ہے، نبی پیدا ہوئے اس دن، بہت اچھی بات. دل میں ایک دھڑکن تیز ہو جائے، ایمان کی علامت.